اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 57 ہے۔ 57 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج کے سبق میں صرف جیم وقف جائز کی علامت استعمال ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی حصۃ التجوید اور ترجمہ کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ لام کو جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو الف ہے اس کے اوپر اپنی حرکت ہے، لہٰذا یہاں لام مدہ نہیں ہوگا اور اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ والا اج، جیم ساکن ہے تو قلقلہ واجب ہوگا۔ والا اج، والا اج نہیں کریں گے۔ اگر والا کر کے پڑھا، لام کو لمبا کیا تو معنی متضاد میں چلا جائے گا۔ والا اجر الآخرۃ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے آخرہ میں، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ خا کو حلق سے ادا کریں گے اور را کے اوپر زبر ہے، مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ تا کو بریک ادا کریں گے۔ والا اجر الآخرۃ خیر للذین، خی یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین، نرمی سے ادا کریں گے۔ را کے اوپر تنوین اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام، تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اور ادغام تام جسے کہتے ہیں کہ یہاں پچھلے حرف کی جو ہے وہ آواز باقی نہیں رہے گی۔ خیر للذین، یا ساکن ما قبل ذال کے نیچے زیر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ مصر میں اقتدار بخشا، یہاں تک کہ نہ صرف ان چیزوں پر اقتدار اور ملکیت عطا فرمائی جو
جن کا تعلق امور سلطنت سے تھا، بلکہ وہاں کے تمام تر باشندے بھی آپ کی ملکیت میں دے دیے اور آپ ان کو خرید رہے ہیں اور پھر ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ لوگوں کا خریدنا اور پھر آزاد کرنا، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، بلکہ تمام اہل مصر یوسف علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیے۔ اب قیامت تک یہی کہا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے مصر کو خریدا تھا، نہ کہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ ارشاد فرمایا آج کے سبق میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور لَأَجْرُ الْآخِرَةِ، ضرور اجر ہے آخرت کا، خیرٌ بہتر، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وقانو اور وہ تھے، یتقون تقوی پر، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ یعنی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی نیکی کرنے سے آخرت میں اجر ملتا ہے، آپ دنیا کی سوچیں، آخرت کی کس نے دیکھی ہے؟ تو دیکھیے یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے۔ آخرت میں اجر کا ملنا بعد میں ہے، دنیا میں اجر کا ملنا پہلے ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن اپنے نیکیوں کا پھل دنیا و آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے وہ دنیا میں پاتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات جہاں یہ معلوم ہوا کہ اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا درست نہیں ہے۔ بزرگان دین کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ کی اطاعت نیک اعمال میں مصروف گزرا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رونے لگے، فرمایا جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین کے گھر یعنی جنت میں کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت پاک دیکھیے، وجاء اور آئے، اخوتو بھائی، یوسف علیہ السلام کے، فداخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فعرفہم پس پہچان لیا ان کو، وہم لہو اور وہ ان کے لیے منکرون انکار کرنے والے تھے، نہ پہچان کرنے والے تھے۔ اور قحط کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت بڑھی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گیا، ہر جانب لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسے ہی کنعان میں بھی آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کا خیال تھا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ
جو ہیں وہ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوقت کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ آپ نے عبرانی زبان میں گفتگو، یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، اور والد صاحب کو ہم میں سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ فرمایا 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے۔ اب والد صاحب اس سے کچھ تسلی ہوتی ہے جب وہ پاس رہتا ہے۔ اگلی آیت پاک دیکھیے، اور لما جس وقت جہزہم ان کو مہیا کر دیا، بجہازہم ان کا سامان، قالا تو فرمائے ایتونی تم لے آنا میرے پاس، بأخ لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم اور اپنے باپ کو، الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی بے شک میں اوفی الکیل پورا ناپتا ہوں، وانا اور میں خیر المنزلین بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی پس اگر تم نہ لے آئے بِہِ اس کو، فَلَا کَیْلَ لَکُم تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُون اور تم قریب بھی نہیں آ سکو گے۔ پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ قالو وہ بولے سنراودو ہم ان قریب تقاضا کریں گے، انہو اس کے بارے میں، اباہو اپنے والد گرامی سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ یقیناً ایسا کریں گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت اور بڑی خاطر و مدارت کی، ان کی میزبانی فرمائی، ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ عطا کر دی۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا کہ تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آنا، یعنی بنیامین کو۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دے دوں گا، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں سب سے بہتر مہمان نواز، اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد محترم کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب بھٹکنا بھی نہیں۔ بھائیوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کریں گے جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ وقالا اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے لیے فتیانہ اپنے کارندوں سے، اجعلوا تم بنا دو بضاعتہم ان کی رقم، فی رحالہم ان کے سامان میں، لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا اس وقت وہ لوٹیں، الی اہلہم اپنے گھر کی طرف، لعلہم شاید کہ یرجعون وہ لوٹ کر دوبارہ آ جائیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم جو انہوں نے غلہ کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر دوبارہ آ جائیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ کرنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کسی پر احسان کرنا ہے تو اس انداز میں کہ اگلا احسان مند رہے، نہ کہ شرمسار ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ رشتہ داروں کے دینے سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، بے شک اللہ عدل اور احسان، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا طریقہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ان تک وہ رقم یا کوئی چیز پہنچ بھی جائے، انہیں شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی غیرت و خودداری میں بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے شاگرد پر ایک خفیہ احسان، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تارسوس کی طرف جاتے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا تھا۔ جب بھی آپ رکا نامی شہر میں تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ رکا پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کے ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ کی معلومات کرنے کے بجائے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ غازی بن کر واپس طارسوس تشریف لائے اور رکا پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا نوجوان مقروض ہے اور اس کے پاس رقم نہ تھی قرض ادا کرنے کی، لہذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا میرے پاس اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرضہ ہے؟ کہا گیا 10,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے۔
اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ پھر راتوں رات آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کر دیا۔ نوجوان جب باہر آیا لوگوں نے اس سے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے، اب وہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان آپ کی تلاش میں نکل پڑا، 3 دن تک کی مسافت طے کی، آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا اے نوجوان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ نوجوان نے کہا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر تمہاری رہائی کا سبب کیا بنا؟ نوجوان نے عرض کی اللہ کہ کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ نے فرمایا نوجوان اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک عبداللہ بن مبارک زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو خبر نہیں دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اس نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا۔ اللہ اکبر، یہ طرز عمل ہمارے بزرگوں کا ہے، اور آج ہم اپنے بزرگوں کے کتنے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ کسی قریبی کی ضرورت ہو تو ہم دور سے چلے جاتے ہیں، اسے سلام تک نہیں کرتے، اس سے حال تک نہیں پوچھتے۔ وہ بیچارہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کتنا بکھرا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ یقین جانیے ایک انسان جو ٹوٹا ہوا ہے، جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، اس کو جوڑنا اور اس کی حاجت مندی کرنا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے پر کرم نازل ہوتا ہے۔ آپ اولیاء کاملین میں سے کسی ایک بھی ولی کی تعلیمات ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے خدمت خلق کو ترک کیا۔ تصوف میں خدمت خلق ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ حضور قرب کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس قحط سالی کے وقت بھائیوں کا یہ فعل تھا کہ وہ باپ سے جھوٹ بول کر آپ کو ساتھ لے کر آتے ہیں، کنویں میں لٹکا دیتے ہیں، محبت کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے رہے ہیں، بازاروں میں جاتے رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اتنی رحم دلی، اتنی فراخ دلی، اللہ اکبر۔ یہ انہی لوگوں کا خاصہ ہے جو انہی کی ذوات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کیا کہتے ہیں آئیے اگلی آیت پاک دیکھیے۔ فلما، پس جب رجعوا، وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالو، وہ بولے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا، ہم سے روک دیا گیا ہے، القیلہ، غلہ، فارسل، پس بھیجیے، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ غلہ لے آئیں ماپ تول کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لحافظون، محافظ ہیں۔ سو جب وہ اپنے والد گرامی کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے غلہ لے کر یوسف علیہ السلام سے واپس آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی والد بزرگوار حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس نے ہماری ایسے عزت کی، اس نے ہماری ایسے تکریم کی، آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से कोई होता تو شاید وہ ایسا نہ کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس حسن سلوک کی وجہ سے دعائے خیر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں سلام کے تحائف بھیجنا یہ پیغمبران خدا کی سنت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں ہمارے باپ شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملنے والا، اب بنیامین کا جانا ضروری ہے، آپ علیہ السلام ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کی خدمت میں واپس لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سہون عمدن خطأن کوئی بھی منہ سے کوئی کلمہ غلط نکل گیا سبقت لسانی کے سبب، کوئی کمی بیشی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی نالین کے توسل و تصدق سے معافی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اس لیے کہ آپ اس کے کلام کی محبت اور اس کے کلام پر عمل اور اس کی تفہیم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ مولا کریم سدا شاد و آباد رکھے، قرآن کے توسل سے زندگیوں میں برکات اور دلی خواہشات اور تمناؤں کو پورا فرمائے، جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی نیک تمناؤں کو اپنے پردہ غیب سے قبول فرماتے ہوئے اللہ کریم ہر جائز نیک خواہش کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔